السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، یعنی جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت سے بھر دیتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ پر ایمان کتنا خوبصورت کام ہے، جس سے بندے کا دل ہدایت پر گامزن ہو جاتا ہے، اور دل انسان کا تمام جسم پر کنٹرول کرتا ہے۔ دوران خون دیکھ لیں، آپ کوئی بھی سسٹم دیکھ لیں، دل کی جو شان ہے وہ مسلم ہے کہ اگر دل میں خرابی ہو جائے تو زندگی کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دل جو ہے وہ جب، یعنی دل جگہ بھی تو ایمان کی ہے، کیونکہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، جب بندہ اقرار کرتا ہے تو پھر اس کے بعد دل اس کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ ایمان دل میں ہی ٹھہرا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص ایمان اللہ پر لے آتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت سے بھر دیتا ہے۔ تو پھر ایمان کی اللہ حفاظت کرتا ہے، بندہ خود بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرے کہ وہ دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتے ہیں نظر رکھے، برے خیال ہیں تو استغفار کرے، توبہ کرے، اچھے خیال ہیں تو شکر ادا کرے اور ان پر عمل کرے، اور برے خیال آتے ہیں عمل نہ کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور شیطان اور نفس کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرے، نفس کے خلاف اللہ سے مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اور نفس کے خلاف اللہ سے مدد استغفار کے ذریعے ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ایمان کی حفاظت کریں، یعنی دل کے اندر جو بھی آئے خیال تو پھر ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا یا حکم دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو کر لیں، اگر نہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیں اور اللہ کے حکم پر چلنے والے بن جائیں، تاکہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمارے اندر جو باطل خیالات تھے اس سے آگاہی ہوئی، اور اس سے ہمیں اللہ نے بچا لیا، یعنی ایسے اعمال سے جو برے ہم سے ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، اور اللہ نے ہم پر کرم کیا اور ہمیں نیکیوں کی طرف، اچھائی کی طرف ڈال دیا۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا ہی نام پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے نام جو ہے وہ اللہ پر ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ کا نام پڑھیں گے حفیظ۔ حفیظ یعنی سب کی حفاظت کرنے والا، اللہ ہی سب کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر طرح سے، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔
جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر وقت حفاظت ہو اور اللہ اس پہ کرم فرمائے تو وہ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 998 دفعہ یعنی 2 دفعہ 998 دفعہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو پڑھے، درود شریف اول آخر، جتنا درود شریف اول آخر پڑھ سکے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں رکھیں گے اور فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بزدل ہے اور وہ دلیر بننا چاہتا ہے تو چلتے پھرتے اللہ کا نام یہ پڑھتا رہے، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، پھر اپنے اوپر پھونک مارتا رہے، 16 دفعہ پڑھے، پھر اپنے اوپر پھونک مارے، پھر 16 دفعہ پڑھے، پھر پھونک مارے، اس طرح سے وقفے وقفے سے پڑھتا رہے، اپنے اوپر پھونک مارتا رہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے دلیر بنائے گا۔ اگر کہیں جا رہا ہے تو خوف اس میں پیدا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہادری دلیری پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو خوشی ملتی ہے تو پھر نظر بد کسی کی لگ جاتی ہے، یا پھر خوشی ختم ہو جاتی ہے، کوئی غلطی اپنے سے ہو جاتی ہے تو وہ محفوظ ہی نہیں رہتی خوشی، وہ بالکل اس کو جو سمجھیں کہ وہ خوشی غموں میں بدل جاتی ہے۔ تو اگر خوشی کو محفوظ کرنا ہے اور چاہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نعمتیں اور خوشیاں عطا فرمائی ہیں تو وہ جاری و ساری رہیں، تو روزانہ آپ صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو درود شریف اول آخر کے ساتھ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں آپ کے ساتھ سلامت رہیں گی اور نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے لیے بہت آسان کام ہے کہ آپ اللہ کا نام یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو 70 دفعہ پڑھیں، درود شریف اول آخر، اور پھر اس کے ایک دفعہ 70 دفعہ پڑھیں اور اس کے ایک کان میں پھونک مار دیں، پھر 70 دفعہ پڑھیں درود شریف اول آخر، پھر دوسرے کان میں پھونک مار دیں، پھر 70 دفعہ پڑھیں درود شریف اول آخر، اور پھر اس کی دوائی پہ یا پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیں۔ تو اس طرح جس بیمار کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے تندرست ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ جلد ہی وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ایک شخص بہت غریب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رزق غیب سے عطا فرمائے تو وہ کوشش کرے عشاء کی نماز کے بعد 998 دفعہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے، اور پھر آخر میں 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھے، اور اس کے بعد دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے غیبی مدد عطا فرمائے، رزق عطا فرمائے، اس کو خوشحال بنائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل جائے گی اور غربت ختم ہو جائے گی اور رحمت ربی سے غیبی رزق عطا ہو جائے گا، یعنی کوئی ملازمت مل جائے گی یا اللہ کوئی اس کے لیے ایسا سبب پیدا کر دے گا جس سے اس کا رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی شخص ہے اس کی نوکری ختم ہو رہی ہے یا کوئی بزنس کسی کا بند ہو رہا ہے اور حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اس حالت میں آپ رات کو بیٹھیں عشاء کی نماز کے بعد 998 دفعہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو 8 دن تک پڑھیں، اور جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں اور اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں اور اپنی عرض پیش کریں کہ آپ کا کاروبار بند ہو رہا ہے یا نوکری ختم ہو رہی ہے یا جو بھی معاملہ ہے، تو اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔
تو یہ اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی شخص چلتے پھرتے بھی اللہ کا نام یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا، شیطان اور مخلوق کے شر فساد فتنوں سے محفوظ رہے گا اور دنیا اور آخرت میں بہتری ہوگی، کیونکہ اللہ ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور اعمال صالح کی بھی، اور بندہ اللہ کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔